فرماتے تھے ان اللہ عز وجل بعث محمدا بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے آقا کو اس لیے بھیجا تاکہ سب دینوں پر ہمارے دین کو غالب کر دیں۔ فرمایا فدیننا خیر الادیان، ہمارا دین تو دنیا کے تمام دینوں سے بہترین دین ہے۔ ملتنا فوق الملل، اور ہماری ملت اسلامیہ دنیا کی تمام ملتوں سے اعلیٰ ہے۔ والرجالنا فوق نسائہم، اور ہمارے مرد ان کی عورتوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ لا یکون رجالہم فوق نسائنا، ہماری عورتوں کے اوپر ان کا کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے جب ہماری ملت اعلیٰ ہے، ہمارا دین سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا نکاح بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر ہمارا نکاح ہماری عورتوں سے ہونا چاہیے۔ یہ آزاد بیوی کی عزت دشمن کی عورتوں کو نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنی خواتین کو یہ عزت دینی چاہیے۔ اور آج ہمارا جو حال ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ میں اس مسئلے کی وضاحت میں نہیں جاتا، صرف وہاں سے ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں۔ خیبر جب فتح ہوا تو صلح ہوئی، ان یہودیوں کو حضور نے فرمایا نکرکم علی ما نشاء، جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں بطور مزارع رکھیں گے زمینوں پر، کل آمدن کا 50% ہم لیں گے، 50% میں تم نے سب کچھ کرنا ہے۔ اب ایک دو موسم آئے تو حضور بندہ بھیجتے تھے مدینہ شریف سے، جاؤ بھائی خیبر میں جو ہم نے زمینیں فتح کی ہیں وہاں سے آدھا مال لے آؤ۔ جب بھی کوئی موسم کا فصل تیار ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں وہاں بھی موسمی فصلیں ہوتی تھی، تو حضور بھیجتے تھے۔ اب ایک مرتبہ جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تو اب ظاہر ہے کہ جب آدھا حصہ رکھا جائے زمیندار کے اوپر، بھئی آدھا تم نے مالک کو دینا ہے، آدھے میں تم نے سارا زمیندارے کے خرچے بھی کرنے ہیں، اپنا گھر بھی چلانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، تو وہ تو بہت کم ہو جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے آدھا حصہ۔ تو ایک دو مرتبہ انہوں نے دیا، اور اب کی باری جب وہ صحابی گئے تو انہوں نے بڑے بہترین کھانے بنائے، بڑی عالی شان ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی جو پہلے نہیں بناتے تھے، اور بڑا اعلیٰ ان کا استقبال کیا، اور نئے نئے قسم کے کھانے ان کے آگے رکھے۔ جب کھانا کھا لیا تو انہوں نے فرمایا کہ لاؤ بھائی وہ آدھا مال دو، تو انہوں نے ایک ٹرے جس کے اوپر بڑا خوبصورت کپڑا دیا ہوا تھا وہ تحفے میں پیش کیا، جی یہ آپ تحفہ لے لیں، تو یہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں، کوئی بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا بات کیا کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ٹرے تو آپ قبول کریں نا، پھر بات بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت صحابی رسول نے کپڑا ہٹایا تو وہ پرات تھی، پوری بڑا ٹرے تھا، سونے کے زیورات، تیار زیورات خواتین کے بھرے ہوئے تھے، کئی کلو تھے۔ اب کہنے لگے جی یہ جی آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں خون آ گیا، فرمایا کیا مقصد ہے اس کا؟ کہا جی آپ یہ ہدیہ قبول کر لیں، یہ آپ کا ذاتی ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اور وہ جو ہمارے اوپر 50% ٹیکس لگا ہوا ہے نا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، دیا نہیں جاتا، تو آپ جا کے نبی سے کہہ دینا کہ یہ ذرا فصل کم ہوئی ہے۔ تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جوتے کی ٹھوکر ماری، اس پرات کو جو سونے سے بھری ہوئی تھی، اور وہ سارے زیورات بکھر گئے، اور فرمایا اب میں تم سے آدھا حصہ نہیں لیتا، اب میں مدینے میں جا رہا ہوں، اور میں اللہ کے نبی کو لے کر اور اللہ کے شیروں کا لشکر لے کر میں دوبارہ آؤں گا، اور میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تم رشوت دے کر مجھے اللہ کے نبی سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہو، تم رشوت دے کر میرا دین و ایمان خریدنا چاہتے ہو، کہ یہ خواتین کے سونے کے زیور دے کر مجھے میرے نبی سے غداری کروانا چاہتے ہو۔ تو پھر آپ نے ٹھوکر جب لگائی، جوتے کی نوک پر رکھا وہ سارا سونا، اور وہ بکھر گیا، تو پھر آپ نے جب یہ کہا کہ اب میں مدینہ میں جاتا ہوں اور لشکر لے کے آتا ہوں، فوج لے کے آتا ہوں، تو پھر وہ پاؤں میں گرے، پھر معافی تلافی مانگنے، تو فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے کہ کیا مسلمان سونے کے اوپر بک جائے گا؟ آئے افسوس کہ ہماری تاریخ تو یہ تھی
کہ ہم اس طرح کے پابند تھے ہر رزق حلال کے، لیکن آج تو ہم بریانی کی ایک پلیٹ پہ بک جاتے ہیں۔ آج میں نے یہ جتنے حوالے دیے اس کا خلاصہ اب دینے لگا ہوں۔ کیوں پورا عالم اسلام خاموش ہے؟ پہلے برما میں تمہاری بیٹیوں کے کباب بنائے گئے، پھر کشمیر میں دن اور رات تمہاری نوجوان بچیوں کی عزت کا جنازہ نکالا گیا، اب فلسطین میں اسلام کے ماننے والوں کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، تم دیکھتے ہو شاپروں میں بچوں کی لاشیں ٹکڑوں کی صورت میں لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں خاموش بیٹھا ہے سارا عالم اسلام؟ اس لیے وہ سونے کی ایک نہیں، اب وہ لاکھوں پر آتے ہیں سونے کی بھر کے تمہیں دے چکے ہیں۔ تمہارے حکمرانوں نے وہ ہضم کرنی ہے، کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی مسلمان حکمران نہ کشمیر میں آ کے بولتا ہے، نہ فلسطین میں بولتا ہے، نہ جناب برما کی بچیوں کے اوپر جا کے بولتا ہے۔ اس لیے سارے بیٹھے ہیں۔ حضرت برا نے تو جوتے کی نوک پر ٹھکرا دیا تھا، اور آج ہمارے صاحب کہتے ہیں اور بھی لے آؤ، اور بھی لے آؤ، اور بھی لے آؤ۔ اس لیے ان کے منہ بند ہیں کہ جو انہوں نے لے رکھا ہے وہ ہضم کر رہے ہیں، اس لیے نہیں بولتے۔ اور میں کسی ایک کے اوپر یہ بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جو یہاں ایک خاتون سے نکاح کیا تھا، فاروق اعظم نے طلاق دلوا دی۔ اب پوچھئے جا کے ہمارے عرب حکمرانوں کے گھروں میں کتنی یہودی خواتین ہیں؟ ایک ایک حکمران کے گھر میں کتنی کتنی یہودی عورتیں ہیں، اور ایک ایک ان کے بادشاہوں کے گھر میں عربوں کی کتنی کتنی لڑکیاں ہیں ان کی، جو اسلام بیچے بیٹھے ہیں، جو ایمان کا سودا کیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اب ایک جگہ پر مسلمان پٹتا ہے تو دوسرے کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان طالب علم یونیورسٹیوں کے مارے ہوئے چلے جاتے ہیں، جی میں جرمنی جا رہا ہوں، میں فرانس جا رہا ہوں، میں لندن جا رہا ہوں، میں انگلینڈ جا رہا ہوں، میں کس لیے؟ جی میں ویزا اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ جب وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں پھر آ کے ساتھ ہی اسلام کے خلاف بکواس بازی شروع کر دیتے ہیں، پھر اسلام کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے گئے تھے؟ تم کچھ پڑھنے کے لیے گئے تھے یا اسلام کی مخالفت سیکھنے کے لیے گئے تھے؟ یہی نتیجہ نکلتا ہے ان کے ساتھ کھانے کا، ان کے ساتھ پینے کا، ان کے ساتھ بیانے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ اٹھنے کا، ان سے تعلیم لینے کا، یہی پھر نتیجہ نکلے گا۔ کیا تم نے وہاں سے ڈگری لے کر تعلیم کی ڈگری لی ہے یا تعلیم اسلام کی مخالفت کی ڈگری لے کے آئے؟ کیا سیکھ کے آئے ہیں ہمارے بندے وہاں سے؟ یہی سیکھ کے آتے ہیں۔ کوئی مولوی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی مدرسے کے خلاف بول رہا ہے، کوئی ایمان کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اپنے ملک کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اسلام کے قوانین کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ جرمنی سے ڈگری لے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے ہیں، یہ جی فلاں سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کر کے آئے ہیں، یہ فلاں میں اسپیشلسٹ ہیں، یہ فلاں میں، یہ جتنے اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھو تم کوئی علم پڑھنے کے لیے گئے تھے یا اسلام کی مخالفت وہاں پیسے دے کر مول لینے کے لیے گئے تھے؟ حضرات محترم، یہ ہیں وہ نتائج، یہ ہیں وہ اثرات جو ہمارے مسلمانوں پر مرتب ہو رہے ہیں، کہ جو ہمیں بولنے نہیں دیتے، اور جو بولتا ہے وہ غدار قرار پاتا ہے، اسے پھر ہماری ایجنسیاں شیر بن جاتی ہیں، ہماری ایجنسیاں اپنوں کے لیے شیر بنتی ہیں، اور پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ اللہ